السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 16. شادی کی تاریخ بھی نزدیک آ رہی تھی. 2-3 روز بعد گھر میں مہمان آنا شروع ہو جانا تھا. ارباب احمد یہی سوچ رہے تھے کہ کس کس رشتہ دار کو کیا جواب دیں گے، کون کون سی جھوٹی دلیلیں دے دے کر ان کا منہ بند کرنے کی کوششیں کریں گے. ان کے دل و دماغ میں بسنے والے شک کے کیڑے کو قلبانے سے کس طرح روکیں گے. وہ انہی باتوں کو لے کر کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے. 2-3 جگہوں سے پوچھنے پر وہ تصور خان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے تھے. یہ ایک پوش ایریا تھا جس میں شاندار کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں اور ان کی تعمیر کے جدید انداز بتا رہے تھے کہ ان کے مکین بھی آسودہ حال اور خوش و خرم زندگی کے مزے لے رہے ہیں. احمد فراز نے کوٹھی کے نمبر پڑھتے ہوئے گاڑی روک دی اور ارباب احمد کو اشارہ کیا کہ وہ بھی باہر آئیں. ارباب احمد نہ چاہتے ہوئے بھی مردہ دل کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلے تو احمد فراز نے گیٹ کے پاس لگے ہوئے ڈور بیل پر انگلی رکھ دی. چند سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کا چہرہ بما وجود برآمد ہوا. وہ شکل و صورت سے ہی احمق نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی پیشانی بتا رہی تھی وہ بلا کا ذہین ہے. اس کے چہرے پر بڑی بڑی گول آنکھیں اور پھرتیلے جسم نے اس کی شخصیت پر خاص ہی چادر چڑھا رکھی تھی، اور یکدم ان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی چھا گئی کہ وہ کوئی مفکر لگنے لگا تھا. اسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کر ڈاکٹر ارباب احمد خاصے متاثر ہوئے اور بولے، ہمیں تصور خان صاحب سے ملنا ہے. خان صاحب؟ وہ مسکرانے لگا. یہ لفظ کوئی غیر مناسب نہیں ہے. اس کے سوال کی ان دونوں کو سمجھ نہ آئی تو وہ اپنی بات کی وضاحت خود ہی کرتا ہوا کہنے لگا، اگر تصور خان ہی کہہ دیں تو چلیں، مناسب لگتا ہے. وہ گیٹ سے ایک طرف ہو گیا. اس کا مطلب تھا کہ تصور خان صاحب گھر پر ہی تھے. وہ اس نوجوان کی سربراہی میں چلتے ہوئے ایک لون کو کراس کر کے ایک شاندار ڈرائنگ روم میں پہنچے تو وہ نوجوان ان کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ان کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا. تو احمد فراز اور ارباب احمد کو خاصی حیرانی ہوئی. میں ہی تصور خان ہوں، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. ارباب احمد کو وہ کوئی جاسوس لگا تھا جو یکدم اپنے چہرے اور تاثرات پر قابو رکھنے کا ماہر تھا. وہ انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا. احمد فراز نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ کارڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، اب اپنی پریشانی بتائے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا حل ڈھونڈ سکوں. کوشش نہیں جناب، بلکہ حل. احمد فراز بولا تو وہ ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا، میں کوئی عامل یا فقیر نہیں ہوں جس کے پاس موکلوں کی فوج ہوتی ہے. ہاں البتہ میری کوشش بیکار نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر کے میری عزت رکھ لیتا ہے. ارباب احمد اس کو تمام معاملہ بتانے لگے. وہ غور سے سنتا رہا. اس دوران چائے بھی آ گئی تھی. اس نے جانے کم ملازم کو چائے کا کہہ دیا تھا، لیکن اس کی پھرتی اور چستی کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ اگلے آنے والے لمحات میں کیا کہہ جائے یا کیا کر جائے. اس نے تحمل اور توجہ سے پوری بات سنی اور اپنی طرف سے کئی سوالات بھی کیے جو کہ احمد فراز اور ارباب احمد کے لیے خاص سے تکلیف دہ تھے، لیکن اس کی باتوں کے جوابات دینا بھی ضروری تھے اور اہم بھی تھے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیٹی آپ کی عزت ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اور آپ کے فیملی اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہے. ایک بار پھر کوئی مفکر لگنے لگا تھا. اس کے لہجے اور الفاظ سے معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ وہی ہے جو پہلی ہی نظر میں احمق نظر آ رہا تھا. وہ ایک گہرا سانس لیتا ہوا پھر گویا ہوا، آج کل کالجز اور یونیورسٹیز سے نوجوان لڑکیوں کا اغوا معمول بن گیا ہے. خدا نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو. مسٹر فراز، وہ احمد فراز سے مخاطب ہوا بولا، آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں گے. میں چند دنوں میں ہی پتہ چلا لوں گا کہ مس ارباب کے ساتھ کیا انہونی ہوئی ہے. انشاءاللہ. آپ کی کوئی فیس؟ ارباب احمد لرزتے لہجے سے بولے تو وہ کہکہا لگا کر اپنے وجود اور شخصیت پر سے مفکری کی چڑی ہوئی چادر اتارتا ہوا بولا، 50 لاکھ. ارباب احمد اور فراز احمد کے ہاتھوں کے طوطے حقیقت میں اڑ گئے تھے. وہ دونوں منہ کھولے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اپنا سنجیدہ انداز اپناتا ہوا بولا، ڈاکٹر صاحب یہ عزت کا معاملہ ہے اور میں عزت دار کی عزت سے کبھی بھی نہیں کھیلا، کیونکہ میں بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں میں ہی اٹھتا بیٹھتا ہوں.
اور آپ کی عزت کو اپنی ہی عزت سمجھتے ہوئے یہ کام فری میں کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ کی بیٹی عزت و آبرو سے گھر آ جائے، پھر بعد میں جو بھی خدمت کرنا ہوگی کر دینا کیش میں۔ آخری 2 لفظ ادا کرتے ہوئے وہ پھر احمق لگنے لگا تھا۔ احمد فراز اور ارباب احمد تھکے ہوئے انداز میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار کر آئے ہوں اور بمشکل ہوئی خود کو بچا پائے ہوں۔ انداز سے اور توقع کے مطابق ان کو سب لوگ لان میں ہی مل گئے تھے۔ شمسہ بیگم بھاگنے والے انداز میں ارباب احمد کی طرف بڑھی تھیں۔ میری بچی کو نہیں لائے ارباب؟ ارباب احمد ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریزا تھے۔ وہ نظریں چرا گئے اور فراز سے مخاطب ہوئے بولے، فراز ٹی وی آن کرو اور دیکھو کوئی اغوا وغیرہ کی خبر ہے تو پھر اعلیٰ سطح پر رابطہ کرتے ہیں۔ احمد فراز اندر کی جانب بڑھا تو دولت بی بی، ریبا، عدیم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اب لان میں شمسہ اور ارباب ہی رہ گئے تھے۔ ارباب احمد شمسہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ان کی پشت سہلانے لگے اور بولے، اللہ سے دعا کرو کہ ہماری بیٹی جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ اب تو دعائیں ہی ایک آسرا ہے ارباب، وہ روتی ہوئی بولی۔ میری بیٹی میں میری پھول جیسی بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اسے تو دنیا داری کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے۔ ارباب وہ ان درندوں کے جنگلوں میں اپنا آپ کیسے بچا پائے گی؟ اللہ بہت بڑا ہے، بس تم دعا کرو۔ ارباب احمد نے پہلی بار ان کے آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کو کیا جواب دیں گے؟ شمسہ بیگم کے آنسوں نے جھڑی لگا دی تھی۔ ہر کوئی میری معصوم بچی پر کیچڑ اچھالے گا، اس کی پاکیزگی کو اپنے اندازے اور الفاظ سے داغدار کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں کیا کروں گی ارباب، میں کیا کروں؟ اب تو شمسہ بیگم کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ ارباب احمد ان کو دلاسا دیتے ہوئے اندر لوئے تو ٹی وی چینلوں پر دلدوز خبر ان کی منتظر تھی۔ ایک بار پھر اغوا کاروں نے بخوبی اپنا کام کر دکھایا تھا اور یونیورسٹی سے 3 طالبات کو اغوا کر لیا تھا، جن میں طیبہ ارباب بھی شامل تھیں۔ سڑکوں پر طلباء و طالبات نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں خاصی توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور کلرک کے دفتر کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گئی تھی۔ طالبات کے والدین کے ستے ہوئے چہرے اور روتی ہوئی آنکھوں کو بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی انتظامیہ کو اس پوری واردات میں ملوث قرار دے رہے تھے، اور یہ بات ارباب فیملی کے دل کو بھی لگتی تھی، کیونکہ آج تک جتنی بھی وارداتیں ہوئی تھیں ان میں سے زیادہ تر اسی یونیورسٹی میں ہوئی تھیں۔ قانون بنانے والے ادارے حرکت میں آ گئے تھے۔ یونیورسٹی کے کلرک، چوکیدار اور مالیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور یہ محض ان والدین کی شوئی کے لیے ہی کیا گیا تھا، کیونکہ ابھی تک کسی بھی بڑی مچھلی کو قانون کے کانٹے میں نہ پھانسا گیا تھا۔ میڈیا متعلقہ اداروں اور پولیس افسران کے پھوکے بیان نشر کر رہا تھا۔ وہ رات بھی قیامت کی رات بن گئی تھی۔ ایک ایک لمحہ صدی کی صورت میں گزر رہا تھا۔ رات 3 بجے ہوں گے کہ ارباب احمد کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ گھر بھر کے کان کسی بھی اچھی خبر کو سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری تو اداس اور پریشان ارباب احمد غمگین لہجے میں بولے، وعلیکم السلام، تصور خان بات کر رہا ہوں۔ یہ نام سن کر ارباب احمد چونک پڑے اور ان کی حسیات پوری طرح بیدار ہو گئی۔ سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جی جی کہیے خان صاحب، میں سن رہا ہوں۔ ارباب احمد کا لہجہ یکدم تیز ہو گیا تھا، کیونکہ تصور خان کا رات کے اس پہر فون کرنا یقیناً کوئی ایسی خبر ہوگی جو اس نے خان کو سونے نہ دیا تھا۔ ارباب صاحب، آپ کے لیے بری خبر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ارباب احمد پریشانی سے سب کی طرف دیکھ کر نظریں چرا گئے اور بے دلی سے بولے، جو بھی ہے کہہ دے، میں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ سب کے دل لرز گئے تھے۔ شمسہ بیگم تو کانپنے لگی تھی۔ ریبا نے ان کو سہارا دیا ہوا تھا۔ دولت بی بی کی آنکھیں برسات بن چکی تھیں۔ احمد فراز بھی ستے ہوئے چہرے سے ارباب احمد کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ عدیم احمد بوجھل آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کافی تفتیش کے بعد پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیٹی کو یونیورسٹی سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ تصور خان کی آواز نے ڈاکٹر ارباب احمد کی سماعتوں میں سیسا انڈیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز دوبارہ ابھری، یہ گروہ بہت بڑا ہے اور کافی اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے۔ یہ لڑکیوں کو اغوا کر کے ہمسایہ ملک کی ہیرا منڈیوں میں فروخت کرتے ہیں۔ ارباب احمد اپنا دل پکڑ کر رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے آپ؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ شمسہ بیگم چیخنے چلانے لگی تو ارباب احمد نے ان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر موبائل کے اسپیکر میں میں سن رہا ہوں کہ الفاظ ادا کر کے تصور خان کی بات سے سننے لگے جو کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب، میری ناقص معلومات کے مطابق آپ کی بیٹی کو بھی اغوا کاروں نے وہاں فروخت کر دیا ہے۔ وہ بہت بڑا ملک ہے، وہاں ایسی منڈیاں لگتی رہتی ہیں۔ آپ ایسا کریں، صبح مجھ سے لازمی مل لیں۔ یہ کہہ کر تصور خان نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ارباب نے ریبا کی طرف دیکھا اور پھر عدیم اور ریبا سے مخاطب ہوئے،
بیٹا تم بہن بھائی آرام کر لو، تمہاری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ پڑھے لکھے اور باشعور بچے سمجھ گئے کہ کوئی بات ایسی ہے جو ان کے سامنے کرنے والی نہیں ہے۔ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے۔ کیا کہا اس نے؟ کس کا فون تھا؟ شمسہ بیگم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تصور خان کا فون تھا۔ احمد فراز یہ سن کر چونکا اور آگے بڑھتا ہوا پوچھنے لگا، کہہ رہا تھا انکل؟ اس نے جو کچھ کہا ہے دعا کرو کہ جھوٹ ہو۔ ارباب احمد دڑام سے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئے۔ ارباب پتر کیوں پہیلیاں بجوا رہے ہو؟ مجھ سے صبر نہیں ہوتا میرے بچے، اب بتا بھی دو کیا ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ دولت بی بی کے صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا تھا۔ ارباب احمد نے ایک ٹھنڈی اور غمگین سانس خارج کی اور تصور خان کی بات بتانے لگا۔ دولت بی بی اور شمسہ بیگم تو آنسوؤں کی جھڑی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی گناہ کی معافی مانگنے لگی، جبکہ احمد فراز حیرانگی اور پریشانی سے ارباب احمد کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ انیل شرما ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے ہی کمرے میں تھا۔ اٹھ کر گیت کے مجسموں کی طرف بڑھا اور غور سے ان کو دیکھنے لگا۔ پھر ایک مجسمے کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگا۔ بے جان ہو ابھی تک؟ وہ بے دلی سے بڑبڑایا۔ تم تو ابھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ گیت کے مجسمے سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیتا جیسا کہ اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اپنے ہی کمرے میں ہے۔ گیت کہاں ہو تم؟ ابھی تو تم یہیں تھی، ابھی تو تم نے میرا ہاتھ تھاما تھا، ابھی تو تم مجھ سے باتیں کر رہی تھی، ابھی تو اہتمام ہو رہے تھے، ابھی تو تم سیاہ سکارف اوڑھے چاند جیسے مکھڑے کو میرے سامنے ہی لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں چلی گئی ہو گیت؟ مجھے ایسے مت تڑپاؤ، مجھے ایسے مت الجھاؤ، مجھے ایسے مت ستاؤ، مجھے اپنی دید کے لیے ایسا مت ترساؤ۔ ایک بار تو آ جاؤ، ایک بار تو چلی آؤ، خواب کو سچ کر دکھاؤ۔ آؤ گیت، ایک بار تو میرے ہاتھوں کو تھام کر ان سب کو بتا دو کہ تم میرا خواب نہیں حقیقت ہو، تم میری محبت کی پاکیزگی ہو، تم میرے عشق کی وہ سچائی ہو جسے یہ زمانہ چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ چلی آؤ گیت، چلی آؤ، تمہیں میری چاہت کا واسطہ، تمہیں میری محبت کی پاکیزگی کا واسطہ، تمہیں تمہاری خوبصورتی کا واسطہ، چلی آؤ، چلی آؤ۔ وہ اس طرح بول رہا تھا کہ اس کے منہ سے رالیں بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں کو گندا کر رہی تھی، اس کے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گالوں پر اٹکیلیاں کرتے ہوئے قمیص کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ گرنے والے انداز میں گیت کے مجسمے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کا جھکا ہوا سر اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ گیت کو سجدہ کر رہا ہے۔ پتھروں کو مت پوجو، یہی رو رہا ہے کوئی، کہ اس دم میں خدا ہو رہا ہے کوئی۔ وہ اس آواز کو سن کر چونک کر اٹھا۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف گئیں تو وہاں پری اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے مختصراً لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ انیل شرما اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا اور وہ اپنی خاص اداؤں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس کے بدن کی خوشبو انیل شرما کو محصور کرنے لگی تھی۔ پری نے اپنا ہاتھ انیل شرما کے منہ پر پھیرنے کے لیے اپنے بدن کو نیچے جھکایا تو اعضاء کی شاعری نے اسے داد دینے پر مجبور کر دیا۔ پری اپنی خوبصورتی کے تمام ہتھیار لے کر میرا صبر آزمانے آئی ہو۔ پری اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، پیار سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے انیل شرما، اور میرا پیار عبادت کی طرح پاکیزہ ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، تو پھر اس پیار کو عبادت ہی رہنے دیتی، کیوں اس طرح بے پیرہن کر کے کسی کی پوجا میں خلل ڈال رہی ہو؟ پری نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں سے لگا دیے اور کہنے لگی، میرے دل میں بھی ایک صحرا ہے جو مدتوں سے پیاسا ہے، مجھے ان آنسوؤں کو جھیپ بھر کر پی لینے دو انیل۔ میری ترستی بلکتی روح کی تسکین شاید ایسے ہی ہو جائے، ان آنسوؤں کو مجھے پی لینے دو۔ اس نے انیل شرما کا سر اپنے دھڑکتے سینے سے لگا لیا تھا۔ پری کا انداز ایسا تھا کہ اسے آج سکون مل گیا تھا۔ وہ پرسکون سانسیں لے رہی تھی اور اس کے سینے کی دھڑکن انیل شرما کو بے تاب و بے قرار کر رہی تھی۔ انیل شرما کی آنکھیں بند تھی مگر ذہن جاگ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر پری سے الگ ہوا اور گیت کے دوسرے مجسمے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ پری اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ پری کا انداز ایسا تھا کہ جیسے مدتوں کے بعد ہاتھ آنے والی سنہری مچھلی اس کے ہاتھ سے اس وقت پھسل گئی جب وہ اسے پانی سے نکال کر اپنی مٹھی میں قید کرنے ہی والی تھی۔ پری کی بے ترتیب اور بے چین دھڑکنیں اس کے اعضاء کی شاعری کر رہی تھی مگر انیل نے نظریں جھکا لیں اور بولا، پلیز جاؤ پری، میری پوجا میں دخل اندازی مت کرو، اور جو میں تمہاری پوجا کرتی ہوں۔ وہ دکھ سے بولی اور ایک قدم اور آگے بڑھ گئی۔
انسان کا انسان کو پوجنا جرم ہی نہیں گناہ بھی ہے۔ گیت کی طرف دیکھا جو خاموش اور بے جان مجسمے کی صورت میں اس کے سر پر کھڑی تھی۔ رام بھی تو انسان تھے، پھر لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ بھگوان کے جتنے بھی مرضی روپ ہوں، جتنے بھی چاہے نام ہوں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن پوجا صرف اس ایک گیت کی کرتا ہوں۔ اگر یہ انسان ہے تو پھر تم بھی جرمدار ہو، گناہگار ہو، مذہب سے بغاوت کر رہے ہو۔ پری کی آواز میں جو دلیل تھی اس نے انیل شرما کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پوجا کا اپنا اپنا انداز ہے پری، کوئی برہنہ ہو کر اپنے بھگوان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اس کے قدموں میں سجدہ کر کے اپنا فرض پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ روپ میں نے تمہارے لیے بھرا ہے انیل، وہ کرب سے بولی۔ میں نے تو کبھی ایسی خواہش نہیں کی، لیکن میں تمہاری روح کی پیاس کو اپنے حسن کے آب سے سیراب کرنے کا جذبہ رکھتی ہوں۔ انیل شرما کی اگر پیاسی روح بدن کی بھوکی ہوتی تو وہ بہت پہلے اپنے ارمانوں کی تسکین کر لیتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر مجھ سے پیار کرتی ہو تو آئندہ کبھی بھی اس پیار کو گالی بنانے کی کوشش میں ننگی مت ہونا۔ پری کے دل کو گھائل کرنے والے الفاظ انیل کی زبان سے ادا ہوئے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہیں اپنا بھگوان سمجھتی ہوں انیل، اور مجھے انتہائی دکھ ہے کہ میں آج ایک بار پھر اپنی پوجا کے مندر سے خالی ہاتھ لوٹ رہی ہوں۔ وہ واپس جانے لگی تو انیل شرما بولا، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ تمہارا بھگوان تم سے باتیں کرتا ہے؟ پری تڑپ کر واپس مڑی اور پھر اس کے پاس آ کر بولی، مجھے باتیں نہیں، اپنی محبت کا جواب محبت میں چاہیے۔ بھگوان سے تو پاکیزہ محبت کی جاتی ہے پری، اس میں جسمانی اور نفسانی خواہش کہاں سے آ گئی؟ تو پھر میری طرف محبت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ میری خوبصورتی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ میری محبت کی عزت اور احترام کیوں نہیں کرتے؟ تم کیسے بھگوان ہو؟ تم کیسے بھگوان ہو؟ آگے بڑھ کر قمیص کے گریبان کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی، تمہارے محبت کے مندر سے ایک داسی بے مراد اور ناکام لوٹ رہی ہے، کیا تمہیں اپنے بھگوان ہونے پر شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں یہ بھی احساس نہیں کہ ناکام لوٹنے والی داسیاں مر جاتی ہیں؟ کیا یہ بھی اندازہ نہیں کہ مندروں میں بھگوانوں کی پوجا صرف اس لیے ہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نامراد اور ناکام نہیں لوٹاتے؟ ایک بار پھر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر انیل کی گود میں جھکا ہوا تھا۔ مجھے میری محبت لوٹا دو انیل، ورنہ میں مر جاؤں گی، اور یاد رکھنا یہ پورے ہندوستان میں واحد موت ہوگی جس کا قاتل بھگوان ہوگا۔ اٹھ کر واپس چلی گئی اور انیل شرما اسے جاتا ہوا دیکھتے رہا۔ پھر پری کے دروازے سے نکل جانے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے گیت کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھرتا ہوا بولا، دیکھ لو گیت یہ کیا کہہ گئی ہے، اگر اسے اس کی محبت نہ ملی تو یہ مر جائے گی، اور اگر مجھے تم نہ ملی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ گیت کو پکڑتا ہوا اٹھا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ان گلیوں کی خاک چھان لوں گا، ان بازاروں راہوں کا کوڑا بن کر جی لوں گا، اپنا ہر ایک آنسو بہا دوں گا، آخری سانس تک، خون کی آخری بوند تک، دھڑکنوں کی آخری دھڑکن تک میں تمہارا انتظار کروں۔ میں مروں گا نہیں، کبھی بھی موت مجھے اس سے پہلے نہیں چھو سکتی کہ میں اپنے بھگوان کو دیکھ نہ لوں، تمہیں چھو نہ لوں، تمہیں پا نہ لوں، تمہیں حاصل کرنا، تمہاری پوجا کرنا ہی میری زندگی ہے گیت۔ میرے زندہ رہنے کا مقصد، میری اس زندگی کا مقصد اور دل کی تمنا یہی ہے کہ صرف ایک بار تم حقیقت میں میرے سامنے اس طرح آؤ کہ تمہاری پلکیں ہل رہی ہوں، تمہاری آنکھیں مجھ سے باتیں کر رہی ہوں، تمہارے ہونٹوں سے جھڑنے والے پھولوں سے یہ کمرہ مہک جائے، تمہارے بدن کی خوشبو میرے اس میکدے پر حاوی ہو جائے۔ اس کی آواز میں جوش اور تیزی آ گئی تھی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا گیت، قیامت تک، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے تک، اس کائنات کے آخری انسان کے ختم ہونے تک تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا عشق سچا ہے اور تم ضرور آؤ گی۔ وہ بے سدھ ہو کر گیت کے قدموں میں گر گیا۔ تمہارے والدین کیا کرتے ہیں؟ زبیدہ آپا نے آج پھر فواز احمد کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا تھا اور وہ سر جھکائے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ابو کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور امی؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بڑھتا ہوا ان کی طرف دیکھنے لگا تو زبیدہ آپا کی دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئی۔ امی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی تو زبیدہ آپا مشکوک سے لہجے میں بولی، کیا وہ تمہاری سگی ماں تھی؟ اس فکرے نے فواز احمد کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ انجانے سے دکھ کی ایک لہر کو اپنے وجود میں محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے دکھ اور کرب سے زبیدہ آپا کی طرف دیکھا جو کہہ رہی تھی، کیا تمہاری ماں تمہاری سگی ماں تھی؟ زبیدہ آپا کی آواز بھی بھر آ گئی تھی۔ لازمی نہیں کہ جنم دینے والی ہی ماں ہوتی ہے، پالنے والی
کا زیادہ حق ہوتا ہے، وہ میری سگی ماں ہی تھی۔ فواز احمد نے جواب دیا تو زبیدہ آپا تڑپا دینے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر سگی ماں کہاں ہے؟ وہ مر گئی تھی۔ مختصراً جواب میں نفرت بھی پوشیدہ تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے میری ماں نے بتایا تھا۔ تم نے اپنی سگی ماں کو دیکھا بھی نہیں؟ زبیدہ آپا نہ جانے کیا کریدنا چاہتی تھی اور فواز احمد نہ جانے کیا ان سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ میں ان سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں ماں جی۔ ماں جی بھی کہتے ہو اور بے رخی سے بات بھی کرتے ہو، کیا تمہاری پالنے والی ماں نے تمہیں یہی تربیت دی ہے؟ زبیدہ آپا کا لہجہ دکھ اور غم سے لبریز تھا۔ تم جانتے ہو کہ میرا بھی ایک بیٹا تھا، زبیدہ آپا نے کہا تو فواز احمد چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا وہ مر گیا؟ اللہ نہ کرے کہ وہ مر گیا ہو۔ میں نے پروردگار سے یہی دعا مانگی ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے ایک بار اپنے بیٹے کی صورت ضرور دکھا دے۔ زبیدہ آپا تڑپ گئی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ فواز احمد اب سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، زبیدہ آپا نے مختصراً مگر دکھ بھری آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تو فواز احمد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان ابھری اور وہ بولا، کیسی ماں ہے آپ جن کو یہ بھی نہیں معلوم ان کا اکلوتا بیٹا کہاں ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ زبیدہ آپا کو اس کا لہجہ تلخ اور انداز برا تو لگا تھا، لیکن وہ اپنا غم اس کے ساتھ باتیں کر کے بانٹ بھی رہی تھی اور کم کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ مدت بعد تو کوئی ان کو ملا تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا اور باتوں کے جواب بھی دے رہا تھا، چاہے اس کا لب و لہجہ تلخ اور انداز روکھا ہی کیوں نہ تھا۔ وہ آپ کا بیٹا تھا، کوئی کھلونا تو نہ تھا جو آپ سے چھن گیا۔ فواز احمد مصنف تھا، الفاظ کا خزانہ اس کے دماغ میں جمع رہتا تھا، لیکن وہ کوئی وکیل نہ تھا جو جرا کرتا یا مناسب جواب دینے کے لیے دلیل ڈھونڈنے لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر ہی زبیدہ آپا سے مخاطب ہوا تھا۔ میں اس وقت ہوش میں نہ تھی، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو وہ طنزیہ انداز میں اٹھ کر ہنستا ہوا بولا، جس ماں کی اولاد چھن رہی ہو وہ تو موت سے بھی لڑنے پر تیار ہو جاتی ہے، اگر گہری قبر میں بھی ہو تو بے چین ہو کر کاتب تقدیر کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کیسی بے ہوشی تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ کی کوکھ اجڑ گئی۔ وہ الفاظ کے نشتر برساتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن زبیدہ آپا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے آنسو چھوڑ گیا تھا۔ ان کو وہ لمحات آنے لگے تھے جب مراد خان نے ان کی گود سے بچہ لے کر ارباب احمد کو پکڑا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو ارباب احمد کبھی بھی نظر نہ آیا تھا اور نہ ہی ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کا بچہ کہاں ہے۔ ارباب احمد نے کس کو ان کا بچہ دیا ہے، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اب یہ بات تو ارباب احمد ہی بتلا سکتا تھا۔ لیکن ارباب احمد کو ڈھونڈنا اگر مشکل نہ تھا تو یہ بات بھی آسان نہ تھی کہ وہ اس سے اپنے بچے کی بابت دریافت کر سکے۔ انہوں نے اپنی معذور ٹانگوں کی طرف دیکھا اور ان پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، ارباب احمد کاش کہ تم ایک بار مجھے مل جاؤ، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر بھی تم سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ لوں گی، مجھے ایک بار مل جاؤ ارباب احمد۔ ماضی کی تلخ یادیں کبھی پچھتاوا بن جائیں تو ان پر آنسو بہانے کی بجائے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ صبا بیگم کی آواز تھی، وہ چائے کے 2 کپ لے کر آئی تھی اور ایک زبیدہ آپا کے سامنے رکھ کر آگے بڑھ گئی۔ زبیدہ آپا اس کے طنز کو بخوبی سمجھتی تھی، لیکن مجبور تھی، کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ ویسے بھی گھر بھر میں صبا بیگم کا سکہ ہی چل رہا تھا، کیونکہ مراد خان تو سہیب کے پاس اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ زبیدہ آپا نے صبا بیگم کو اپنا شریک راز بنا کر ارباب احمد سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بات پر ابھی صبا بیگم کو قائل کرنا باقی تھا جو خطرناک ترین مرحلہ تھا۔ دروازے پر دستک سن کر فواز احمد نے دروازہ کھولا تو سامنے صبا بیگم کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا تو صبا بیگم نے اندر داخل ہو کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ فواز احمد نے تیزی سے مڑ کر دیکھا مگر صبا بیگم کے ہونٹوں پر شریر اور شیطانی مسکان پھیل چکی تھی اور وہ دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چائے کا مگ تھا جو وہ فواز احمد کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، میں کو تمہارے لیے چائے لائی ہوں، لیکن مجھے تو طلب نہیں ہے، جب طلب ہو تو میں منگوا لیتا ہوں۔ فواز احمد نے تیز اور بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا تو وہ آگے بڑھی اور مگ کو میز پر رکھتی ہوئی فواز احمد سے لپٹ گئی۔ لیکن مجھے تو طلب ہو رہی ہے۔ اس کی سانسیں فواز احمد اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا اور یہ بہت ہی خطرناک سچویشن تھی۔ اگر باہر سے کوئی آ جاتا تو فواز احمد وہ چور بن جاتا جس نے ابھی تک کوئی بھی چیز نہ چرائی تھی۔ تو پھر آپ چائے پیے نا۔ فواز احمد دیوار سے لگ گیا تھا اور صبا بیگم اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، میری طلب چائے کا ایک مگ نہیں بلکہ تمہارا ساتھ ہے۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے فواز احمد، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔
صبا بیگم کی سرگوشیاں پیاس اور حسرت بن کر فواز احمد کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی. وہ بہت پریشان تھا اور خشک حلق کو تھوک نگل کر تر کرتا ہوا بولا, آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کا دوست ہوں اور روشنی کا ٹیچر ہوں, یا آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں؟ پلیز یہاں سے چلی جائیں. مجھے میری خواہشات کے مطابق نواز دو, وعدہ کرتی ہوں کہ روشنی کو تمہاری جولی میں ڈال دوں گی. وہ مخمور انداز میں بولی تو فواز احمد کا پارا ہائی ہونے لگا تھا. جانے سے پہلے روشنی کو بھی تمہارے اس کمرے میں روشنی بکھیرنے کی اجازت دے دوں گی. اور لیکن وہ اپنی بات مکمل ہی نہ کر سکی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ تڑاک سے اس کے گال پر اپنا نشان بناتا ہوا کمرے میں اپنی آواز چھوڑ گیا. وہ تھپڑ مارنے والا فواز احمد کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی, جس کے ہونٹ اور وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں دہک رہی تھی. صبا بیگم کو فواز احمد کے اس روپ سے خوف آنے لگا تھا, مگر اس کی جو بے عزتی ہو گئی تھی, اسے گال پر جلن ہونے کا احساس ہوا تو وہ گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی نفرت سے پھنکاری, حرامزادے, تمہاری اتنی جرت کہ تم صبا مراد کے چہرے پر تھپڑ مارو, میں تمہارا خون پی جاؤں گی. وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فواز احمد کے چہرے اور سینے پر اپنے ہاتھوں سے ناخن مارنے لگی. فواز احمد خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا اور اس کے ہاتھ پکڑتے ہوا بولا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس عظیم الشان محل میں تم جیسے بغیرت اور بے ضمیر انسان بستے ہیں جو اپنے ہی خون کے دلال اور بیٹی کی عزت کے سوداگر ہیں. اسے صبا بیگم کو زور سے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا اور نفرت سے بولا, اگر جوانی نہیں سنبھالی جاتی تو جاؤ اس محل سے نکل کر اس بازار کی زینت بن جاؤ جہاں ہر روز نیا گدھ تمہارے جسم کو نوچنے کے لیے تیار ہو. تمہاری عزت کا خون پینے والے ڈریکولا چند دنوں میں ہی کس طرح تمہارے بدن کی پیاس بجھا دیں گے کہ تم اس زندگی سے مر جانے کو ترجیح دینے لگو گی. آگے بڑھا اور صبا بیگم کو بالوں سے پکڑتا ہوا بیڈ سے گھسیٹ کر دروازے تک لے آیا اور پھر بولا, میں خونخوار درندہ نہیں ہوں, عاشق ہوں. عاشق اگر چور یا لٹیرا ہوتا تو اس محل سے کبھی نہ جاتا, تمہاری جسمانی تسکین بھی کرتا اور تمہاری دولت سے بھی کھیلتا. تھو ہے تم پر صبا بیگم, تھو ہے تم پر. صبا بیگم کی رگیں غصے سے پھولنے لگی تھی. وہ پھنکارتی ہوئی بولی, تم مجھے جانتے نہیں ہو حرامزادے, تم نے صبا بیگم کو للکارا ہے. شیطان مجھ سے پناہ مانگتا ہے. تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں. تمہیں کتے کی طرح بھونکنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی صبا بیگم نہیں. وہ کنڈی کھول کر باہر نکلی تو سامنے ہی روشنی کو کھڑا دیکھ کر اس کا کلیجہ بھگ سے اڑ گیا. وہ اندر کھڑے فواز احمد کا بھی یہی حال تھا. وہ چور بن گیا تھا. اس کی مثال اس چور کی تھی جو کسی کے بٹوے سے پیسے چراتا ہوا نہیں بلکہ رکھتا ہوا پکڑا جائے. وہ روشنی کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے تھے. پھر فواز احمد اور صبا بیگم کی حالت بھی خاصی مشکوک تھی. صبا بیگم نے پیچھے مڑ کر فواز احمد کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی, اور پھر روشنی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. وہ پلکیں بھی نہ جھپک رہی تھی. صبا بیگم نے ہاتھ کو روشنی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا, مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. تو صبا بیگم پیچھے مڑتی ہوئی بولی, اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے اور روشنی کو لے کر واپس چلی گئی. فواز احمد کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا تھا. اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ چکے تھے اور جسم پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشانوں سے لکیریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہو گیا تھا. اور پھر صبا بیگم کی ایسی حالت تھی کہ اس کے بے ترتیب لباس اور گھونسلہ بنا ہوا بال کو بھی ان دونوں کی جسمانی قربت کا جواز بنا کر بدنام کرنے کے لیے بہترین اور زندہ دلیل تھے. فواز احمد نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور دروازے کی کنڈی لگا کر اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.